یسوع مسیح کے نام سے السلام علیکم پیارے بھائی اور بہن، ہم کو معلوم ہونا چاہیے کہ خدا سارے جہاں کا مالک ہے اور انہیں جو کچھ کرتا ہمارے اچھے کے لیے کرتا۔ ہم ہمیشہ خدا پہ بھروسہ رکھنا چاہیے۔ آپ لوگوں کو یاد ہوگا کہ گئے سو وقت ہم رومیو کے نام پولس رسول کا خط باب 8 اور اسی آیت 31 سے غور کرنا شروع کرے تھے، اور ہم باب 8 کو ختم کرے تھے۔ اس کے بعد ہم باب 9 کو اٹھائے تھے اور اس کے پہلے 6 آیتوں پہ غور کرے تھے۔ آج سے ہم آیت 7 سے غور کرنا شروع کریں گے اور پڑھیں گے آیت 7۔ یہاں پولس بولتے ہیں، اور نہ ابراہیم کی نسل ہونے کے سبب سے سب فرزند ٹھہرے، بلکہ یہ لکھا ہے کہ اسحاق ہی سے تیری نسل کہلائے گی۔ پیارے بھائی اور بہن، جو لوگ پولس رسول کے خلاف کھڑے ہو کے حجت کرنے کی کوشش کر رہے تھے، ان کے لیے یہ آیت ایک مکھے کے ویسی ہے۔ اگر نسل ایک عام طور سے پیدا ہونے کے حیثیت سے لی جاتی تھی تو اسرائیلیاں، مدیانیاں اور ادومیاں بھی اس میں شامل ہو جائیں گے۔ ایک عرب یریو کے شہر میں کئی سال پہلے ایک صاحب کو بولنے کو لگا، میں آپ کو یہ بتانا چاہوں گا کہ میں حضرت ابراہیم کا بیٹا ہوں۔ تو یہ صاحب وہ آدمی سے حجت نہیں کر سکے، وہ آدمی ابراہیم کا بیٹا تھا۔ بولنے کا مطلب یہ ہے کہ دوسرے سارے جسمانی طور سے ابراہیم کے نسل تھے۔ ابراہیم کے جسمانی نسل سے رہنا یہ بتاتا ہے کہ ایک شخص وعدے کے نسل سے نہیں ہے۔ اگر آپ یاد کریں گے تو آپ کو معلوم ہوگا کہ یہودیاں یسوع مسیح کو ایک وقت پہ کیا بولے تھے۔ ابراہیم ہمارے باپ ہیں۔ یسوع مسیح ان لوگوں کو بولنے کو لگے، اگر تم لوگ ابراہیم کے فرزند ہوتے تو ابراہیم کے ویسے کاما کرتے تھے۔ اس کے بعد مسیح ان لوگوں کو بولنے کو لگے، تم اپنے باپ ابلیس سے ہو اور اپنے باپ کی خواہشوں کو پورا کرنا چاہتے ہو۔ وہ شروع ہی سے خونی ہے اور سچائی پر قائم نہیں رہا، کیونکہ اس میں سچائی ہے نہیں۔ جب وہ جھوٹ بولتا ہے تو اپنی ہی سی کہتا ہے، کیونکہ وہ جھوٹا ہے، بلکہ جھوٹ کا باپ ہے۔ اب ہم رومیو کا خط باب 9 اور اس کی آیت 8 پڑھیں گے۔ یہاں پولس بولتے ہیں، یعنی جسمانی فرزند خدا کے فرزند نہیں، بلکہ وعدے کے فرزند نسل گنے جاتے ہیں۔ تو دوست، اسرائیل کے قوم میں پولس صاف صاف بلائے گئے ہوں میں اور نئے بلائے گئے ہوں میں فرق ظاہر کرتے ہیں۔ انہوں بولتے ہیں جسمانی فرزند خدا کے فرزند نہیں ہیں، بلکہ وعدے کے فرزند وہ ہیں جو نسل گنے جاتے ہیں۔ اعمال کی کتاب باب 21 اور آیت 20 بتاتی ہے، جہاں لکھا ہوا ہے، انہوں نے یہ سن کر خدا کی بڑائی کی، پھر اس سے کہا، اے بھائی، تو دیکھتا ہے کہ یہودیوں میں ہزارہ آدمی ایمان لے آئے ہیں اور وہ سب شریعت کے بارے میں سرگرم ہیں۔ تو پیارے بھائی اور بہن، یسوع مسیح کے موت اور ان کے مردوں میں سے جی اٹھنے کے بعد اسرائیل میں کئی ہزار یہودیاں یسوع مسیح پہ ایمان لائے۔ یہ بلائے گئے ہوئے تھے، اور پولس ہمیشہ ان لوگوں کو اسرائیل کے نام سے بلاتے تھے۔ آیت 9 پڑھیں گے، کیونکہ وعدے کا قول یہ ہے کہ میں اس وقت کے مطابق آؤں گا اور سارا کے بیٹا ہوگا۔ وعدے کے فرزند وہ نہیں ہیں جو کسی چیز کا یقین کرے ہیں۔ اسحاق پیدا ہونے سے پہلے یقین نہیں کرے۔ اسحاق وعدے کے نسل ہیں۔ خدا وعدہ کرا اور خدا اپنے وعدے کو پورا کرا۔ اب ہم ایک سخت بات پہ آئیں گے۔ آیت 10 میں لکھا ہوا ہے، اور صرف یہی نہیں
بلکہ ربقہ بھی ایک شخص یعنی ہمارے باپ اسحاق سے حاملہ تھی۔ تو یہ روحانی بلاوے کی جہاں بات ہے اس کو سمجھنے کے لیے اسحاق اور ربقہ کا مثال لیا گیا ہے۔ آیت 11 پڑھیں گے۔ اور ابھی تک نہ تو لڑکے پیدا ہوئے تھے اور نہ انہوں نے نیکی یا بدی کی تھی کہ اس سے کہا گیا کہ بڑا چھوٹے کی خدمت کرے گا۔ یہ آیت کی بڑی اہمیت ہے۔ یہ بچے جڑواں تھے۔ خدا جو ہے پہلے بچے کے نسل کا انکار کر کے چھوٹے کے نسل کو چنا۔ اس وقت یعقوب کچھ نیکی نہیں کرے تھے، نہ عیسو کوئی بدی نہیں کرے تھے، یا ان کے پیدائش سے تعلق نہیں ہے، یا پھر ان کے نیکی یا بدی سے تعلق نہیں ہے۔ پولس یہاں جو ہیں بلائے جانے کا معاملہ خدا کے ارادوں پہ رکھتے ہیں۔ بولنے کا مطلب یہ ہے کہ اچھے یا برے کاموں کے ذریعے سے نہیں، بلکہ خدا کے ارادوں کے ذریعے سے۔ آگے پولس بولتے ہیں، کہا گیا کہ بڑا چھوٹے کی خدمت کرے گا۔ یہ آیت پیدائش کی کتاب باب 25 اور آیت 23 سے لی گئی ہے، اور جڑواں پیدا ہونے سے پہلے خدا جو ہے ربقہ کو یہ بول چکا تھا۔ آیت 13 میں لکھا ہوا ہے، چنانچہ لکھا ہے کہ میں نے یعقوب سے تو محبت کی مگر عیسو سے نفرت۔ یہ آیت جو ہے پرانا عہد نامہ کی آخری کتاب سے لی گئی ہے، یعنی کہ ملاکی کی کتاب۔ یہ بات اس وقت تک پوری نہیں ہوئی جب تک کہ یہ بچے بڑے نہیں ہو گئے اور زندگی نہیں گزار لیے، اور 2 قومیں ان کے ذریعے سے نہیں آ گئے، جو کہ یہ 2000 سال بعد ہوا اور اس کی ایک اچھی اتہاس بنی۔ پیارے بھائی اور بہن، ایک شاگرد ڈاکٹر گرفت تھامس کو بولنے کو لگا کہ انہیں ہمیشہ یہ آیت جب پڑھتا ہے تو پریشان ہو جاتا ہے، کیونکہ اس کو یہ بات سمجھ میں نہیں آئی کہ خدا کیوں عیسو سے نفرت کرا۔ ڈاکٹر گرفت تھامس جواب دینے لگے کہ میرے کو بھی یہ آیت سے پریشانی ہے، مگر میری پریشانی الگ ہے۔ میرے کو یہ بات سمجھ میں نہیں آ رہی ہے کہ خدا کیوں یعقوب سے محبت رکھا۔ یہ ایک بہت بڑی پریشانی ہے۔ یہ دیکھنا آسان ہے کہ کیوں خدا عیسو سے نفرت رکھا، کیونکہ عیسو ایک بدمعاش قسم کے آدمی تھے۔ ان کو خدا سے دلچسپی نہیں تھی، انہوں غرور سے بھرے ہوئے تھے، اور ان کے ذریعے سے ایک ایسی قوم آئی جو خدا کے بغیر جینا چاہتے تھے اور جو اپنی پیٹھ خدا کے طرف پلٹا دیے تھے۔ ہم سمجھ سکتے ہیں کہ خدا کیوں عیسو سے نفرت کرا، مگر ہم یہ نہیں سمجھ سکتے کہ انہیں یعقوب کو کیوں بلایا۔ بائبل شریف بتاتی ہے کہ خدا جو ہے ایک مالک ہے، اپنی مرضی سے بلایا۔ خدا یعقوب سے محبت رکھا مگر عیسو سے نفرت کرا۔ اب ہم آیت 14 پڑھیں گے۔ یہاں پولس بولتے ہیں، پس ہم کیا کہیں؟ کیا خدا کے ہاں بے انصافی ہے؟ ہرگز نہیں۔ پیارے بھائی اور بہن، ایک جسمانی آدمی خدا کے کاموں کے خلاف جانا چاہتا ہے، یہ اس کی فطرت ہے۔ اگر خدا کوئی فیصلہ کرتا ہے تو آدمی فوراً سے یہ بات اپنے دل و دماغ میں لا لیتا ہے کہ خدا بے انصافی کر رہا ہے۔ مگر اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ایسا کیا؟ آج لوگ ہیں جو سیاسی لوگوں کو اوپر اٹھائے ہیں۔ اب ہم کو یہ تو معلوم نہیں ہے کہ ہم واقعی میں سچائی کو جان سکیں گے یا نہیں، مگر جب یہ سیاسی لوگ اپنی کرسی سنبھالے ہیں تو ان کے وقت میں کئی خراب فیصلے ہوئے، یعنی کہ یہ سیاسی لوگوں کا انصاف خراب تھا، جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ کئی لوگ برباد ہو گئے۔ لیکن اتنا سب کچھ ہونے کے بعد بھی لوگ ایسے لوگوں کو کرسی پہ بٹھانے کے لیے خواہش رکھتے ہیں۔
بات یہ ہے کہ زیادہ تر ہم یہ سیاسی لوگوں کے غلط فیصلوں پہ سوال نہیں اٹھاتے ہیں، مگر جب خدا کے فیصلوں پہ آواز اٹھانا رہا تو فوراً سے بولتے ہیں کہ خدا سختی کے ساتھ انصاف کرا۔ خدا کا فیصلہ برابر کا نہیں تھا۔ میرے دوست، حالانکہ ہم خدا کے بھید کی باتیں نہیں جانتے، لیکن ہم یہ بھروسہ رکھ سکتے ہیں کہ انہیں جو بھی کریں گا انصاف کے ساتھ کریں گا۔ خدا کی جو بلائے جانے کی تعلیم ہے اس سے ہم پیچھے نہیں ہٹ سکتے۔ ہمارے دل و دماغ میں یہ بات رکھنا ضروری ہے کہ یہ کائنات خدا کی ہے، انہیں مالک ہے۔ میں یہ زمین پہ ایک تنکے کے ویسا ہوں، اور خدا میرے ناک میں سے دم کسی وقت بھی کھینچ سکتا ہے۔ کیا میرے 2 پیروں میں اتنی طاقت ہے کیا خدا کے سامنے کھڑے ہو کے اس سے سوال کرنے کے لیے؟ اگر ہم خدا سے اس کے انصافی کے بارے میں سوال کرتے ہیں تو ہم حد سے زیادہ خدا کے خلاف چلے گئے ہیں۔ میرے دوست، میں میرے بنانے والے کے سامنے اور میرے منجی کے سامنے اپنے گھٹنے ٹیکنا چاہوں گا، یہ جانتے ہوئے کہ میرا خدا جو بھی فیصلے لیتا ہے وہ فیصلے اچھے ہوتے ہیں۔ اگر آپ کو خدا کے فیصلے پسند نہیں ہیں تو میں سمجھتا ہوں کہ آپ اس کے کائنات سے باہر ہو جانا اور اپنی کائنات شروع کر لینا، جہاں آپ اپنے قانون اور قاعدے بنا سکتے ہیں اور اپنے قانون اور قاعدوں پہ چل سکتے ہیں۔ مگر جب تک آپ خدا کے کائنات میں زندگی گزاریں تو آپ کو خدا کے بنائے ہوئے قانون اور قاعدوں پہ چلنا ہوگا۔ میرے دوست، ہم سب کو خدا کے سامنے جھک کے یہ بولنا ضروری ہے کہ مالک تیرے میں ناراستی نہیں ہے۔ اب ہم آیت 15 پڑھیں گے۔ یہاں پولس بولتے ہیں، کیونکہ وہ موسیٰ سے کہتا ہے کہ جس پر رحم کرنا منظور ہے اس پر رحم کروں گا، اور جس پر ترس کھانا منظور ہے اس پر ترس کھاؤں گا۔ پیارے بھائی اور بہن، آپ لوگوں کو یاد ہوگا کہ موسیٰ خدا کا جلال دیکھنا چاہتے تھے، اور خدا ان کو بولنے کو لگا، موسیٰ میں تمہارے کو میرا جلال دکھاؤں گا، لیکن میں میرا جلال اس لیے نہیں دکھاؤں گا کیونکہ تم موسیٰ ہیں۔ میرے بھائی، موسیٰ ایک خاص آدمی تھے۔ انہوں بیابان میں بنی اسرائیل کو آگے لے کے بڑھ رہے تھے۔ خدا بولتا ہے، جس پر رحم کرنا منظور ہے اس پر رحم کروں گا۔ میں یہ تمہارے لیے کروں گا اس لیے نہیں کہ تم موسیٰ ہیں بول کے، بلکہ اس لیے کیونکہ میں خدا ہوں۔ پیارے بھائی اور بہن، خدا آپ کو اور میرے کو اس لیے نجات دیا کیونکہ انہیں خدا ہے، یہ اس کو پسند تھی، اور ہمارا فرض یہ ہے کہ ہم اس کے آگے جھکنا چاہیے۔ آیت 16 پڑھیں گے۔ یہاں پولس بولتے ہیں، پس یہ نہ ارادہ کرنے والے پر منحصر ہے، نہ دوڑ دھوپ کرنے والے پر، بلکہ رحم کرنے والے خدا پر۔ تو خدا کی رحمت انسان کے مرضی کے مطابق آگے نہیں بڑھتی ہے، نہ انسان کے اچھے کام کا یہ اجر ہے۔ انسان کی مرضی یا انسان کے کام خدا کو رحم کھانے کے لیے نہیں جھکاتی ہے۔ آدمی سوچتا ہے کہ اس کے فیصلے یا اس کے محنت کو دیکھ کے خدا اس پہ رحم کھائے گا، مگر یہ بالکل غلط ہے۔ میرے بھائی، خدا اپنے رحمت کا ہاتھ اس لیے ہمارے طرف بڑھاتا ہے کیونکہ انہیں خدا ہے۔ ہم کون ہوتے خدا سے سوال کرنے کے لیے؟ اب ہم آیت 17 اور 18 پڑھیں گے۔ یہاں پولس بولتے ہیں، کیونکہ کتاب مقدس میں فرعون سے کہا گیا ہے کہ میں نے اس لیے تجھے کھڑا کیا ہے کہ تیری وجہ سے اپنی قدرت ظاہر کروں اور میرا نام تمام روئے زمین پر مشہور ہو۔ پس وہ جس پر چاہتا ہے رحم کرتا ہے اور جسے چاہتا ہے اسے سخت کر دیتا ہے۔
تو خدا یہاں یہ بولتا ہے کہ انہیں فرعون کا استعمال کرا۔ اب آپ شاید یہ بولیں گے کہ انہیں تو بلائے گئے میں سے نہیں ہیں۔ بالکل انہیں بلائے گئے میں سے نہیں تھا۔ آپ ذرا سوچ کے دیکھو کہ خدا فرعون کو کتنے موقع دیا۔ سوچو تھوڑی دیر کے لیے۔ فرعون یہ بولنے کو لگا، میں فرعون ہوں، یہاں فیصلے سارے میں کرتا ہوں۔ جو عرضی میرے سامنے لائی گئی ہے کہ اسرائیلیوں کو چھوڑ دو، میں وہ عرضی کا انکار کرتا ہوں۔ تو فرعون کا یہ فیصلہ تھا۔ لیکن خدا بولتا ہے، تو جو چاہے وہ سوچیں گا، مگر تو ان لوگوں کو جانے دیں گا۔ یاد رکھ، تو یہاں خدا کی مرضی قائم ہو رہی ہے۔ جب خدا کا کلام یہ بتاتا ہے کہ خدا فرعون کے دل کو سخت کرا، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ خدا فرعون کے دل میں زور ڈالا وہ فیصلہ کرنے کے لیے جو فرعون کے دل میں تھا۔ خدا زور ڈالا وہ چیزوں پہ جو چیزیں فرعون کرنا چاہتا تھا۔ پیارے بھائی اور بہن، جتنے لوگ دوزخ میں رہیں گے، ان لوگاں یہ جانیں گے کہ ان لوگاں اپنی مرضی سے دوزخ میں آئے ہیں۔ بالکل صحیح بات ہے۔ انسان دوزخ میں جانے کا اپنے سے فیصلہ کرتا ہے۔ خدا تو چاہتا ہے کہ ہر ایک انسان جنت میں آنا، مگر انسان جو ہے اپنی مرضی سے دوزخ میں جانا چاہتا ہے۔ آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ آپ اپنے سے فیصلہ کرتے ہیں، آپ اپنی مرضی چلاتے ہیں۔ آیت 19 پڑھیں گے۔ پولس بولتے ہیں، پس تو مجھ سے کہے گا، پھر وہ کیوں عیب لگاتا ہے؟ کون اس کے ارادے کا مقابلہ کرتا ہے؟ پیارے بھائی اور بہن، اس طریقے سے ایک جسمانی آدمی سوچتا ہے۔ اگر خدا فرعون کے دل کو سخت کرا ہے تو فرعون میں خدا جو ہے نقط کیوں نکالنا؟ کیا فرعون خدا کے ارادوں کو پورا نہیں کر رہا تھا کیا؟ آیت 20 پڑھیں گے۔ اے انسان، بھلا تو کون ہے جو خدا کے سامنے جواب دیتا ہے؟ کیا بنی ہوئی چیز بنانے والے سے کہہ سکتی ہے کہ تو نے مجھے کیوں ایسا بنایا؟ انسان کا سوچنا مصیبت کا حل نہیں ہے۔ مصیبت یا پریشانیوں کا جواب ہم کو صرف خدا کے ذریعے سے مل سکتا ہے۔ سب سے بڑی خاص بات یہ ہے کہ خدا ہے، اور ایک چھوٹا سا آدمی یہ چیز کو نہیں بدل سکتا۔ پیارے بھائی اور بہن، اگلے چند آیتوں میں پولس کمہار اور مٹی کا مثال استعمال کرتے ہیں۔ خدا کمہار ہے اور ہم مٹی ہیں۔ خدا آدمی کو زمین کی مٹی سے بنایا۔ انہیں ایک بندر سے شروع نہیں کرا، بالکل نہیں۔ آدمی اپنے سے ایک بندر بن گیا، مگر خدا آدمی کو بندر نہیں بنایا۔ خدا آدمی کو مٹی سے بنا۔ زبور لکھنے والے لکھتے ہیں، اسے یاد ہے کہ ہم خاک ہیں۔ میرے دوست، بعضی وقت ہم یہ بات کو بھول جاتے ہیں۔ حضرت ابراہیم اپنا مرتبہ خدا کے سامنے برابر کا رکھے۔ جب انہوں خدا سے بولتے ہیں، میں خاک اور راکھ ہوں۔ آیت 21 پڑھیں گے۔ کیا کمہار کو مٹی پر اختیار نہیں کہ ایک ہی لوندے میں سے ایک برتن عزت کے لیے بنائے اور دوسرا بے عزتی کے لیے؟ میرے بھائی، خدا جو ہے انسانیت کے وچ لونڈے میں سے کچھ لیتا ہے اور موسیٰ کو بناتا ہے، پھر وچ لوندے میں سے کچھ لیتا ہے اور اس میں سے فرعون کو بناتا ہے۔ تو یہ کمہار کے مرضی پہ ہے کہ عزت کے برتن بنانا اور بے عزت کے برتن بنانا۔ اب ہم آیت 22 سے 24 پڑھیں گے۔ یہاں پولس بولتے ہیں، پس کیا تعجب ہے اگر خدا اپنا غضب ظاہر کرنے اور اپنی قدرت آشکارا کرنے کے ارادے سے غضب کے برتنوں کے ساتھ جو ہلاکت کے لیے تیار ہوئے تھے نہایت تحمل سے پیش آیا، اور یہ اس لیے ہوا کہ اپنے جلال کی دولت رحم کے برتنوں کے ذریعے سے آشکارا کری۔
جو اس نے جلال کے لیے پہلے سے تیار کیے تھے۔ تو پولس یہ بات قائم کر دی ہے کہ خدا اپنی مرضی سے کام کرتا ہے، کیونکہ انہیں سارے جہاں کا مالک ہے۔ اب پولس یہاں یہ بھی بتاتے ہیں کہ خدا صبر اور رحم کے ساتھ قہر کے برتنوں سے نپٹتا ہے۔ خدا ان کو برباد کرنے کے لیے نہیں بنایا، بلکہ بغاوت اور گناہ ان کو خدا کے خیر کے لیے تبدیل کر دی۔ اگر خدا وہاں کا وہاں ان پہ اپنی عدالت کرتا تو بھی اپنی جگہ صحیح رہتا تھا، مگر انہیں یہ برتنوں کے ساتھ اس طرح سے پیش نہیں آیا کہ یہ برتن میں جان نہیں ہے۔ انہیں ان کو پورا موقع دیا اپنے گناہ کا احساس کر کے اس کے طرف رجوع ہونے کے لیے۔ حالانکہ خدا گناہ سے چڑھتا ہے اور فوراً سے اس کی عدالت کرنا ضروری ہے، مگر اس کی رحمت بھی اس کے خیر کے ساتھ ساتھ چلتی ہے اور خیر فوراً سے نازل کرنے سے اسے روکتی ہے۔ خدا یہ بتاتا ہے کہ خیر کے برتن یہودی قوم ہے جو 70 AD میں برباد ہو گئی۔ آپ کو یاد ہوگا کہ یسوع مسیح اس کے بربادی کے بارے میں ذکر کرے، مگر انہوں یہ شہر پہ روئے اور دعا کرے، باپ ان کو معاف کر دے۔ جب AD 70 میں آخری عدالت آئی تو خدا تھوڑوں کو اس میں سے بچا لیا۔ تو یہاں میں ختم کرنا چاہوں گا اور آتے وقت ہم آیت 25 سے غور کرنا شروع کریں گے۔ خدا ہم سب کو آج کے کلام کے ذریعے سے برکت دی، یسوع مسیح کے پیارے اور بلند نام میں آمین۔